ابو بکر الجزائری لکھتے ہیں عقیدہ ان فیصلوں کا نام ہے جنہیں انسان اپنی عقل سے سوچ کر، کانوں سے سن کر اور قوانین الہی کے ذریعے پرکھ کر صادر کرتا ہے۔ یہ فیصلے دو ٹوک اور بے لاگ ہوتے ہیں اور عقل و نقل کی کسوٹی پر قطعی پورے اترتے ہیں۔ اسی لیے ایک بار جب انسان کا ذہن اس قسم کا کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے اور اپنے دل و دماغ میں وہ ٹھان لیتا ہے کہ جو اس نے سوچا وہی برحق اور درست ہے، تو اب کوئی طاقت اسے اپنے فیصلے سے ہٹا نہیں سکتی، نہ ہی اس کے بارے میں کسی قسم کا نقص، فتور یا شک و شبہ اس کے دل میں پیدا کر سکتی ہے۔ عقیدہ فیصلوں کا نام ہے۔ فیصلے کس کے بارے میں؟ فیصلہ اپنی ذات کے بارے میں، ہم کون ہیں، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، ہمیں لوٹ کر کہاں جانا ہے، یہ بنیادی سوالات ہیں۔ ہر ذی شعور انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور آتے ہیں۔ پہلی بات، پہلا فیصلہ۔ دوسرا یہ، جیسے ہم نے اپنی ذات کے بارے میں دیکھا ہمارا خالق کون ہے، تو دوسرا فیصلہ خالق کے بارے میں، وہ کون ہے، وہ کیسی ذات ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اور اس کے حوالے سے یہ کہ کیا کچھ ہے جو اس کی ملکیت میں ہے، اس نے انسان کو کس مقصد کے لیے تخلیق کیا، کائنات کیوں بنائی، کائنات اور انسان کو اس نے کیوں فنا کرنا ہے، اور اس ذات سے ہم نے کیسا تعلق رکھنا ہے۔ اسی طرح سے کائنات کے بارے میں فیصلے ہیں۔ مثال کے طور پر کائنات کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ نمبر 1 یہ کہ کائنات کا خالق کون ہے۔ دیکھیے، اس بارے میں انسان کا ذہن ہمیشہ الجھتا رہا ہے۔ بگ بینگ کی تھیری سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کی عقل ناکام ہو گئی، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی، لیکن کرنے والے کے بارے میں وہ سوچتا ہی نہیں کہ کیا کس نے تھا۔ اس کے بارے میں جو بنیادی فیصلے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان کی رہنمائی کیسے کی؟ رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، فرشتوں کے توسط سے بھیجے، اور انسان سے توقع رکھی کہ وہ اپنی کامیابی کے لیے عمل کرے گا، اور کامیابی صرف اس دنیا کی کامیابی نہیں، آخرت کی ہے، لہذا بات آخرت کی ہے۔ آخرت کا فیصلہ یعنی کامیابی کے لیے کون سا میدان ہے، اور اسی طرح انسانی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کا فیصلہ انسان کرتا ہے یا فیصلے کسی اور کے ہیں؟ ہم جس رب پر بلیف کرتے ہیں اس رب پر اپنے سارے فیصلے ڈالتے ہیں۔ وہ رب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ تو اگر ہم سادہ لفظوں میں دیکھیں تو ہمیں بنیادی جو فیصلے کرنے ہیں وہ عقیدے کے فیصلے ہیں، یعنی توحید، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر، رسالت اور کتابوں پر، اور تقدیر پر ایمان۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 6 بنیادی فیصلے ہیں، اور کسی نہ کسی اینگل پر، چاہے دنیا میں کوئی مسلمان ہو یا کافر، ہر ایک کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ مثلا فرض کریں جو لوگ کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے، فیصلہ تو ان کا بھی ہے کسی کو ماننا نہیں، فیصلہ تو کرنا پڑتا ہے۔ جو 2 پر بلیو رکھتے ہیں، کیا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا؟ فیصلہ ہے کہ 2 ہیں۔ جو 3 پر بلیو رکھتے ہیں وہ بھی تو فیصلہ کرنے والے ہیں نا کہ اللہ ایک نہیں 3 ہے۔ تو فیصلہ تو ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے، چاہے کوئی بے دین ہو یا دیندار، چاہے وہ صحیح دین سے تعلق رکھتا ہو یا غلط سے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ہم نے پہلی لائن میں ایک چھوٹی بات ابھی دیکھی ہے کہ عقیدہ چند فیصلوں کا نام ہے۔ وہ فیصلے کون سے ہیں جنہیں انسان اپنی عقل سے سوچ کر، کانوں سے سن کر اور قوانین الہی کے ذریعے سے پرکھ کر صادر کرتا۔ اب آپ دیکھیے گا یہاں سے غلط فہمی نہ ہو جائے۔ عقل سے سوچ کر، عقل سے سوچتا راستہ نہیں ملتا،
پریشان رہتا ہے، حل نظر نہیں آتا. کانوں سے سن کر یعنی وحی سے، وحی کی بات چاہے اللہ کی کتاب پہلے دور میں آئی یا آخری کتاب قرآن مجید ہے، وحی سے سن کر اور پھر اسی وحی کو سن کر اور قوانین الہی کے ذریعے پرکھ کر صادر کرتا. تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اس سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ عقیدہ ہمیں ملتا ہے اللہ کی کتاب سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ فیصلے کس نوعیت کے ہوتے ہیں. یہ فیصلے دو ٹوک اور بے لاگ ہوتے ہیں، یعنی اس میں نہ کمی نہ اضافہ. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ نہ کسی قسم کی کمی ہم کر سکتے ہیں نہ اضافہ. یہ فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو ہم نے تسلیم کرنا ہے. اسی کو تسلیم کر لینے والا مسلمان ہوتا ہے اور تسلیم نہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک، آگے دیکھیے گا. اور عقل و نقل کی کسوٹی پر قطعی پورے اترتے ہیں. عقل سے مراد کیا ہے؟ جو ہمیں اللہ نے دولت عطا کی، جس کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں، ادراک کرتے ہیں کسی چیز کا. یعنی یہ فیصلے، یہ عقیدے جو ہے نا، یہ عقل کی کسوٹی پر بھی پورے اترتے ہیں اور نقل کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں. یعنی ہمیں روایات سے بھی یہی پتا چلتا ہے. روایت سے مراد فیملی ٹریڈیشن نہیں ہے یا کسی سوسائٹی کی ٹریڈیشن نہیں ہے. روایات سے مراد وہ جو رب اور رب کے رسول سے روایت کیا گیا اور جس کو ان کے بعد آنے والوں نے روایت کیا. کلیئر ہو گئی بات؟ تو عقل اور نقل کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں. یعنی یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جو صرف ہم نے اندھا دھند قبول کر لینا ہے. عقیدے کو باقاعدہ طور پر عقل کی کسوٹی پر رکھنا ہے. بات کلیئر ہوئی؟ اور اس کو کیسے سیکھنا ہے؟ نقل یعنی جو اللہ کی کتاب میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتا چلا، جو آپ کے اصحاب اور اہل علم کے آثار ہیں ان کے توسط سے ہم تک پہنچا. پھر آپ دیکھیے گا، اسی لیے ایک بار جب انسان کا ذہن اس قسم کا کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے اور اپنے دل و دماغ میں وہ ٹھان لیتا ہے کہ جو اس نے سوچا وہی برحق اور درست ہے، اب کوئی طاقت اس کو اپنے فیصلے سے نہیں ہٹا سکتی. ایک بار یہ عقیدہ رکھنے کے بعد، یہ فیصلہ کرنے کے بعد، یہ سمجھ لینے کے بعد اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا. فیصلہ جب ہو جائے پھر نہیں ہٹا سکتا. جسے آپ اب تک ایمان اور عقیدہ سمجھتے رہے ہیں وہ عقیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسے آپ نے عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا، اس لیے کہ آپ نے اسے نقل یعنی روایات کی کسوٹی پر نہیں پرکھا. انشاءاللہ جب آپ سیکھیں گے تو اس کی وجہ سے آسانی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے پھر آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے، پھر بات دل سے نہیں نکلے گی. آخری بات جو ابو بکر الجزاری لکھتے ہیں، نہ ہی اس کے بارے میں کسی قسم کا نقص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمی. فطور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی خرابی یا شک اور شبہ اس کے دل میں پیدا کر سکتی ہے. یعنی ایک بار اگر یہ عقیدہ دل میں جم گیا پھر نقص نہیں آئے گا، خرابی نہیں آئے گی. یہ جو بار بار لوگوں کو دین میں شبہ پیدا ہوتے ہیں نا، ایسا اللہ نے کیوں کہہ دیا، یہ بات ایسے کیوں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک بار عقیدہ دل میں جمنے کی دیر ہے، پھر اس کے بعد شکوک و شبہات کلی طور پر ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. رسول اللہ ایک بار مسجد نبوی میں تشریف لائے. آپ نے ایک حلقے میں بیٹھے لوگوں کو دیکھا، وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، خوش ہوئے، بیٹھے نہیں، لیکن آپ آگے چلے گئے. پھر دوسرے حلقے میں آپ نے دیکھا تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کے کلام کا تذکرہ ایک دوسرے سے کر رہے تھے، ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، سیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا.
عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ وحی الہی کے مطابق عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ عقیدے کی وجہ سے ہی انسان مسلمان بنتا ہے، پھر اسلامی طرز زندگی اختیار کرتا ہے۔ جیسے کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح عقیدے کے بغیر اسلامی طرز زندگی کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا پوائنٹ ہے جو ہم نے دیکھا، اور بات بڑی لاجیکل ہے۔ بات کیا ہے؟ پہلی بات ہے وحی الہی کے مطابق عقیدہ دین اسلام کی بنیاد۔ جیسے ایک پودا ہوتا ہے نا، ایک بیج سے اس کی چھوٹی سی جڑ نکلتی ہے، اوپر ایک کمپل شروع میں لگتا ہے، بھلا کیسے ممکن ہے ننھی سی کمپل اس کو جگہ مل جائے، اس کو حیات مل جائے۔ اپنے تجربے سے ہم جانتے ہیں کہ ننھی کمپلیں تناور درختوں میں بدل جاتی ہیں، اللہ بدلتا ہے انہیں۔ ایسے ہی عقیدے کی حیثیت بیج کی سی ہے، یا جیسے عمارت کی بنیاد ہے، بنیاد کی سی حیثیت ہے، بنیاد پر عمارت قائم ہوتی ہے، بیج کے ذریعے سے ایک پودا وجود میں آتا ہے۔ تو بنیاد کیا ہے؟ بیج یا بنیاد۔ تو ہم نے یہاں دیکھا کہ وحی الہی کے مطابق عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ عقیدے کی وجہ سے ہی انسان مسلمان بنتا ہے، دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ کہ پھر اسلامی طرز زندگی اختیار کرتا ہے، یعنی اسلامک لائف سٹائل اس کی وجہ سے اختیار کر سکتا ہے، تیسری بات ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جیسے کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح عقیدے کے بغیر اسلامی طرز زندگی کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدہ کیوں ضروری ہے؟ اسلام میں عقیدے کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے انسانی جسم میں دماغ کی حیثیت ہے۔ جس طرح دماغ کے بغیر انسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی عقیدے کے بغیر اعمال صالحہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بنیادی بات ہے، عقیدہ اسلامی زندگی کی بنیاد ہے۔ جیسے کسی بھی عمارت کی مضبوطی اور استحکام کا انحصار بنیاد کی گہرائی اور مضبوطی پر ہوتا ہے، اسی طرح اسلام پر، اعمال صالحہ پر ثابت قدمی کا انحصار عقیدے کی مضبوطی اور گہرائی پر ہوتا۔ یہاں بنیاد کی بات کس لحاظ سے ہے؟ بنیاد کی بات ہے ثابت قدمی کے لحاظ سے، کہ ایک چیز سیکھی، اب اس پہ ثابت قدم کیسے رہنا ہے۔ آپ عام طور پر دیکھتے ہیں سوسائٹی میں بہت سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں، پھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ بھرپور انداز میں نہیں سیکھتے، کیونکہ عقیدہ انسان کے دل میں جتنا گہرا اترتا ہے، جتنے پختہ طریقے سے اترتا ہے، اتنا ہی زیادہ انسان کے نیک اعمال میں ثبات آتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ دین پر کیسے جم کے رہیں، ثابت قدمی کیسے آئے؟ سادہ سی بات ہے، عقیدے سے آئے گی۔ اور ثابت قدمی پر آپ کو ایک اور بات سنانا چاہتی ہوں، اور اس کو پورے یقین کے ساتھ سننا ہے۔ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے۔ آپ نے کبھی کہا ہے؟ لیکن وہ کیا پورے طور پر عقل و نقل سے سمجھ کر کہا ہے؟ یہ بات